السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ برادران اسلام، آج میں آپ کے سامنے ایک ایسا موضوع، ایک ایسا ٹاپک لے کے حاضر ہوا ہوں جس کے چکر میں دنیا کے تمام لوگ پریشان ہیں، اس کو پانے کی اس کے تلاش میں لگے۔ آج کے دور میں ہر شخص سکون کا متلاشی ہے۔ دولت، شہرت اور ہر قسم کا آرام ہونے کے باوجود دل کو سکون نصیب نہیں ہے، روح کو چین نہیں ہے، بے چینی ہے، اضطراب کی کیفیت ہے، دل اداس ہے، دماغ پریشان ہے۔ ہر شخص سکون کی تلاش میں مارا کہیں سے اسے سکون مل جائے، کہیں سے راحت مل جائے، ہر شخص پریشان ہے۔ میرے بھائیوں، آج ہر شخص سکون کے لیے پریشان ہے۔ یہ پریشانی کیوں ہے؟ اضطراب کی کیفیت کیوں ہے؟ ہم اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ میں بڑا پریشان ہوں، گھریلو اعتبار سے، کاروبار کے اعتبار سے، یا اور بہت ساری پریشانیاں ہو سکتی ہیں جس کی وجہ سے ہم اور آپ سوچتے ہیں دنیا کا میں سب سے زیادہ ستایا ہوا پریشان ہوں۔ لیکن اگر آپ کسی سامنے والے دوسرے شخص سے بات کریں تو ایسا احساس ہوتا ہے کہ بندہ ہم سے زیادہ پریشان ہے۔ ہر شخص سوچتا میں پریشان ہوں، لیکن سامنے والے سے ملے وہ اس سے زیادہ پریشان نظر آتا ہے۔ بہرحال میں بات کو طول نہیں دوں گا، میں اصل مدعے کی طرف آتا ہوں۔ یہ پریشانی کیوں آتی ہے؟ انسان آج سب کچھ، بہت ساری سہولتیں دستیاب ہیں، ہر کچھ انسان کے پاس ہے، بہت کچھ ہے، لیکن سکون نہیں ہے، اضطراب کی کیفیت ہے، رات کو نیند نہیں آتی ہے۔ بہت سارے لوگ رات میں نیند کی گولیاں کھاتے ہیں، تب جا کر کے نیند آتی ہے، کبھی کبھی وہ گولی بھی کام نہیں کرتی۔ لہذا یہ کیفیت کیوں آتی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان کے جسم میں گوشت کا ایک لتھڑا، اگر وہ درست ہو تو سارا جسم ٹھیک رہتا ہے، اگر وہ خراب ہو جائے تو پورا بدن ناکارہ ہو جاتا ہے۔ انسان پہ اضطراب، پریشانی کی جو وجہ آتی ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے گناہ۔ اور گناہ میں بالخصوص ہم وہ گناہ میں ملوث ہے جو ذہنی طور پہ پریشان رہتا ہے، حسد میں، کینہ میں، عداوت میں، بغض میں۔ ان گناہوں میں ہم اپنے آپ کو اتنا غرق کر لیے ہیں، اتنا ڈوب گئے ہیں، اور دوسروں کی خوشی کی وجہ سے کہیں نہ کہیں ہم ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں کہ وہ بندہ اتنا ترقی کیوں کر رہا ہے، وہ اتنا آگے کیوں جا رہا ہے، اور اس کی خوشی کو دیکھ کے ہم ذہنی مریض بنتے جاتے ہیں، ڈپریشن کے شکار ہو گئے، ذہنی سکون چھن گیا۔ ایک وجہ تو یہ، دوسری وجہ میں نے بتایا حسد کی ایک وجہ یہ بھی، دوسری چیز یہ ہے کہ انسان اللہ کی عبادتوں سے دور ہے۔ دیکھیے، اب تاریخ پڑھیے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سیرت کو پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی تھی، آپ پریشان تھے، بے چینی کے عالم میں تھے۔ آپ کہیں پارک میں گھومنے نہیں گئے تھے، کہیں گارڈن میں گھومنے نہیں گئے تھے، ٹہلنے پھرنے نہیں گئے تھے، آپ اپنے گھر میں گئے، سارا واقعہ اپنی اہلیہ کو آپ نے سنا۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اس زمانے میں کوئی پریشانی آتی، بارش نہیں ہوتی، آپ فوراً اللہ کی طرف رجوع کرتے، نماز استسقاء پڑھا۔ جو بھی پریشانی آتی اللہ کی طرف رجوع کرتے تھے۔ ہم اور آپ اپنی ذہنی پریشانی کو کہاں ڈھونڈتے ہیں؟ فلم ہال میں، گارڈن میں، باغ میں، باغیچے میں، کسی سے فون کر کے۔ ٹھیک ہے، اس سے ذہنی سکون نہیں مل سکتا ہے۔ ذہنی سکون کب ملے گا؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔
اللہ کو یاد کر کے حقیقی معنی میں ذہنوں کو سکون ملتا ہے، دل کو اطمینان ملتا ہے، اور اللہ کی عبادتوں سے منہ موڑیں گے پریشانیاں۔ یہ قرآن کی آیت ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ جو شخص اللہ کے ذکر سے اعراض کرتا ہے، روگردانی کرتا ہے، اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ میں اس کی زندگی کو تنگ کر دیتا ہوں، پریشان کر دیتا ہوں۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اس کی زندگی کو تنگ کر دیتا ہوں۔ جو بھی پریشانی ہے، پریشانی کا حل جو تدبیر تلاش کیجئے، لیکن اللہ کی طرف رجوع کیجئے۔ کاروبار کے اعتبار سے پریشان ہے، بلا شبہ آپ تدابیر میں لگے رہیں کیسے بہتر سے بہتر ہو، لیکن ذہنی سکون اصل چیز ہے کہ اطمینان کب حاصل ہوگا؟ جب اللہ کی ذات پہ توکل ہوگا۔ بھروسہ تو ہم کرتے ہیں اللہ کی ذات پہ، لیکن وہ یقین، کامل یقین نہیں ہوتا۔ اللہ کی عبادت میں، اللہ کے فیصلے پہ راضی رہنے پہ دل میں اطمینان ہوتا ہے۔ اللہ کے فیصلے پہ راضی نہیں رہیں گے، پریشان ہیں۔ اگر کسی کو کوئی بادشاہت مل گئی، کوئی کہیں کا ذمہ دار بن گیا، کسی کو دولت مل گئی، تو بلا وجہ ہم کیوں پریشان ہو بھائی؟ اللہ نے اسے دیا نا، اللہ کا فیصلہ ہے۔ گویا ہم اپنے آپ کو پریشان کر رہے ہیں، اللہ کے فیصلے میں ہم راضی نہیں ہیں۔ کوئی کہیں کا ذمہ دار بن گیا، کسی کو دولت مل گئی، کسی کو کوئی شہرت مل گیا، کسی کو کوئی عہدہ مل گیا، اللہ کا فیصلہ ہے، ہمیں اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا چاہیے۔ ہم کیوں اپنے آپ کو ذہنی طور پہ مریض بنے رہے؟ ذہنی مریض مت بنیے، دوسروں کی خوشی کو دیکھ کر کے خوش رہیے۔ آج ہمارا حال یہ ہے، انسان جتنا اپنے دکھ سے دکھی نہیں ہے، اس سے زیادہ انسان دوسروں کے سکھ سے دکھی ہے۔ اس لیے اللہ کے ساتھ توکل کریے اور اللہ کی عبادت کی طرف توجہ دیجیے۔ تیسری اہم چیز جو ہے ذہنی سکون، ایک بہت بہترین ذریعہ میں آپ کو بتا دے رہا ہوں، آپ لوگوں سے کٹ آف مت ہوئیے، کنارہ کش اختیار مت کیجیے۔ پہلے کے زمانے میں خود جائیے، لوگ گاؤں میں اکٹھے بیٹھتے تھے، 10 لوگ 20 لوگ بیٹھتے تھے، ایک دوسرے کے دکھ درد کو سنتے تھے، سناتے تھے، کچھ باتیں غم ہلکا ہوتا تھا۔ آج ہر شخص لوگوں سے بالکل کٹ گیا، ہر شخص چاہتا میں الگ تھلگ رہوں، فیملی سے دور رہوں۔ یہی وجہ کہ لوگ اپنی بات دوسروں سے شیئر نہ کرے، بات نہ کہے، انسان ذہنی مریض بن جائے گا۔ اس لیے رشتہ داری کے ساتھ جو ملنے جلنے رشتہ دار ہیں ان سے ملیے جلیے، اپنی خوشی اور غم کا اظہار کیجیے، اس سے دل من ہلکا ہوتا ہے۔ تو اس بات کا بھی خیال رکھیے کہ اللہ کی طرف عبادت کرنے کے بعد آپ حسن اخلاق سے پیش آئیے، لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کریے اور لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہیے۔ مل جل کر رہنے سے بہت ساری مصیبتیں، بہت ساری پریشانیاں اور ذہنی تناؤ ختم ہو جاتا ہے۔ آج کل میڈیکل سائنس بھی کہتی ہے تھوڑا وقتی طور کے لوگوں سے ملیے، ہنسی مذاق میں ضرور، لیکن اسلامی دائرے میں رہ کر غلط نہ ہو، تو لوگوں سے ملنا جلنا۔ آج ہمارا جو حال یہ ہے کہ ہم بالکل اپنی لائف الگ جینا چاہتے ہیں۔ ہم نے اپنی زندگی وقف کر دی موبائل کے پیچھے، ہم نے اپنی زندگی وقف کر دی ہے کاروبار کے پیچھے، ہم نے اپنی زندگی وقف کر دی ہے دنیا مشاغل کے پیچھے۔ تو ہم لوگوں سے نہ ملتے ہیں، نہ جلتے ہیں، نہ بات کرتے ہیں، نہ چیت کرتے ہیں۔ ساری ہماری انرجی، سارا کچھ جو ہے وہ اسی کے گرد و پیش گھومتا رہتا ہے۔ اس لیے انسان ذہنی مریض ہو رہا ہے، ڈپریشن کا شکار ہو رہا ہے، سکون نہیں ہے۔ میرے بھائی، سکون کے لیے آپ لوگوں سے ملیے، رابطے میں رہیے، کچھ وقت نکالیے، بیٹھیے گھر والوں کے ساتھ، ادر لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کے، اس سے انسان کا ذہنی تناؤ ختم ہوتا ہے، ذہنی سکون میسر ہوتی ہے۔ اس لیے 2-3 کام کرنا ہے۔ پہلا کام تو یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کیجئے، سکون اصل میں اللہ رب العالمین کی عبادت اور بندگی میں ہے۔ دوسرا کام یہ ہے کہ جو آپ جس لائن سے پریشان ہیں اس کی تدبیر بھی ڈھونڈیے، صرف توکل مت کیجئے، اللہ پہ توکل بھی ہونا چاہیے، تدبیر بھی ہو، بھروسہ کے ساتھ آپ جس لائن سے پریشان ہیں اس کو پورا کرنے کی، دفاع کرنے کی کوشش بھی کریں، ختم کرنے کی کوشش بھی کریں کہ ختم ہو جائے۔ تیسری چیز ہے کہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، ملنے جلنے والے کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آئیے، ان کے ساتھ اپنا وقت گزاریے، وقت دیجیے، ملیے جلیے۔ اس سے آپ کی زندگی پرسکون زندگی گزرے گی اور ذہنی تناؤ ختم ہوگا، آپ ڈپریشن سے نکلیں گے۔ اور یہی وجہ ہے کہ لوگ آج کٹ کے رہنا چاہتے ہیں، الگ کٹ آف ہونا چاہتے ہیں لوگوں سے۔ شوگر کے بہت مریض ہو گئے ہیں، ہارٹ کے مریض بڑھ گئے ہیں، بی پی کے بہت، وہی وجہ ہے کہ انسان اپنی بات لوگوں سے شیئر نہیں کرتا، بات چیت نہیں کرتا ہے، جس کی وجہ سے انسان ذہنی مریض ہو گیا۔
ذہنی مریض سے نکلنا چاہتے ہیں تو جو میں نے طریقہ بتایا اس میں عمل کیجیے، انشاءاللہ اللہ رب العالمین کی ذات شامل حال ہے، اور ذہنی تناؤ سے بھی نکلیں گے۔ اللہ کے رسول کی سنت کے مطابق اپنی زندگی گزاریے، تو ایسا مت عمل کیجیے جس کی وجہ سے سکون پانے کے لیے غیر اسلامی کام کو مت کریے۔ شریعت نے جو بتایا وہی کام ہمیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگ کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم۔